خدا یسوع کے عظیم القادر اور فتح مند نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ خدا ہم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے زندگی بخشی ہے، فضل کیا ہے، اور ہم اس روئے زمین پر اپنے زندہ خدا کے نام کو عزت اور جلال دے رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا کے حالات تو اچھے نہیں ہیں۔ پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ افراتفری ہے، اور مختلف مسائل کے اندر دنیا جو ہے وہ جا رہی ہے، مسائل کو فیس کر رہی ہے، مشکلات کے اندر ہے۔ لیکن جتنے ایماندار ہیں، جتنے خدا یسوع پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے خوشخبری نہ کہ آج سے بلکہ ازل سے ہمیشہ تک ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے لہو میں جب چھپ جاتے ہیں تو وہ ہر وبا سے، ہر تکلیف سے، ہر پریشانی سے اور ہر مصیبت سے محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ خداوند اپنے فرشتگان کو اپنے لوگوں کے چاروں طرف خیمہ زن کرتا ہے جو ان کی حفاظت اور نگہبانی کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم نے پچھلے لیکچر میں جانا تھا عید پینتیکوست کے دن، جو میں نے اپلوڈ کیا تھا لیکچر، کہ پاک روح، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ غیر زبان جو ہے وہ پاک روح ہے، لیکن میں نے اس دن بڑے واضح طور پر اس بات کو آپ تک پہنچایا تھا اور آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ غیر زبانیں جو ہیں وہ پاک روح نہیں بلکہ پاک روح کی دوسری نعمتوں کی طرح ایک نعمت ہے۔ خدا جب پاک روح اپنے لوگوں میں بھیجتا ہے تو پاک روح اپنی مختلف نعمتوں کو، جو کہ پاک روح کے اندر موجود ہیں 9 نعمتیں، ان میں سے مختلف نعمتوں کے ذریعہ سے پاک روح لوگوں کے اندر کام کرتا ہے، اور پاک روح اپنی نعمتوں سے اپنے لوگوں کو، خدا یسوع کے لوگوں کو، خدا یسوع کی کلیسیا کو نوازتا ہے، اور پاک روح اپنی نعمتوں کے وسیلہ سے کام کرتا ہے۔ یہ تو پاک روح کی نعمت ہے۔ اس کے بعد پاک روح کے پھل آتے ہیں۔ پاک روح پھلوں کے وسیلہ سے بھی کام کرتا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں اثر رکھتا ہے، اور لوگوں کی زندگیوں میں جو ہے وہ بڑھتا ہے، اور لوگ پاک روح کی رہنمائی میں بڑھتے ہوئے، پاک روح کی نعمتوں سے معمور ہوتے ہوئے، پاک روح کے پھلوں کو اپنی زندگی میں بھی لے کر آتے ہیں۔ میں پھر اس بات کو دہرا دوں کہ اگر آپ غیر زبان نہیں بولتے، اگر آپ کو غیر زبان بولنا نہیں آتی، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ غیر زبان یا غیر زبانیں جو ہے وہ پاک روح کی ایک نعمت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر پاک روح نے دوسری کوئی نعمت رکھی ہے جس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آج میں وہ ساری نعمتیں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا خدا کے عظیم کلام میں سے، تاکہ بہت سارے لوگ آج اساس کمتری کے اندر مبتلا ہیں کہ ہمیں تو غیر زبان نہیں آتی، اس کا مطلب ہے کہ پاک روح ہمارے اندر نہیں ہے۔ بہت سارے چرچز کے اندر بھی اسی بات کو بار بار کروایا جاتا ہے، لوگوں کو بار بار کہا جاتا ہے کہ جس کو پاک روح ملا ہوا ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جس کو غیر زبان آتی ہے اس کو پاک روح ملا ہوا ہے۔ اب جس کو غیر زبان نہیں آتی وہ اساس کمتری میں چلا جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کا پاک روح ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ جتنے لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہیں، جتنے لوگ سانس رکھتے ہیں، سانس لیتے ہیں، زندہ ہیں، ان کے اندر خدا کا روح موجود ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ پاک روح تب کام کرتا ہے جب ہم اسے اجازت دیتے ہیں، اور پاک روح اپنے مختلف اوقات میں مختلف لوگوں پر مختلف طریقوں سے اپنی نعمتوں کے وسیلہ سے کام کرتا آیا ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق پاک روح کے اندر 9 نعمتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی نعمت ہے حکمت کا کلام، دوسری ہے علمیت کا کلام، تیسری ہے ایمان، چوتھی نعمت ہے شفا دینے کی توفیق، پانچویں نعمت ہے معجزوں کی قدرتیں، اور چھٹی نعمت ہے نبوت، ساتویں نعمت ہے روحوں کا امتیاز، اور آٹھویں نعمت ہے طرح طرح کی زبانیں، اور نویں جو نعمت ہے وہ ہے زبانوں کا ترجمہ کرنا۔ لیکن ایک بات میں آپ کے ساتھ یہاں پر کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ غیر زبانیں جو ہیں وہ پاک روح کی 9ویں نعمت، بائبل مقدس کے اندر جو ترتیب بیان کی گئی ہے اس کے مطابق 8ویں نعمت جو ہے وہ غیر زبان کی نعمت ہے، اور 9ویں نعمت جو ہے وہ ترجمہ کی نعمت ہے۔ لیکن میرے ناقص علم کے مطابق
جس طرح میں نے خداوند کے کلام میں سے سرچ کیا، اسٹڈی کیا، جو غیر زبانیں ہیں یہ 9ویں نمبر پر آتی ہیں، نہ کہ 8ویں نمبر پر، کیونکہ اس ترتیب کے مطابق جو ہمیں خدا کے کلام میں سے ملتی ہے، پہلا کرنتھیوں جو مقدس پالوس رسول نے بیان کی، پہلا کرنتھیوں 12 باب 4 سے 11 آیت کے اندر، اس میں جو غیر زبانوں کی نعمت ہے وہ 8ویں نمبر پر ہے، اور 9ویں نمبر پر زبانوں کا ترجمہ ہے، جبکہ زبانوں کا ترجمہ 8ویں نمبر پر، اور جو ہے وہ زبانوں، جو طرح طرح کی زبانیں ہیں، پاک روح کی جو زبانوں کی نعمت ہے وہ 9ویں نمبر پر لاسٹ وہ نعمت ہے۔ میں خدا کے کلام میں سے آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا، اور آپ کو بتاؤں گا بھی کہ کیسے کیسے خدا کا روح مختلف اوقات میں مختلف لوگوں پر اپنی مختلف نعمتوں کے وسیلہ سے کام کرتا آیا ہے۔ غیر زبانیں جو ہیں یہ نئے عہد نامہ میں جب خدا یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے تو اس کے بعد جو ہے وہ پاک روح نے اپنی اس نعمت کے وسیلہ سے، اپنی آخری اس نعمت کے وسیلہ سے کام کرنا شروع کیا جو بائبل مقدس کے اندر ترتیب ہے۔ میں اس حوالے سے آخری نعمت کہہ رہا ہوں۔ اس سے پہلے پاک روح کے اندر جو دوسری نعمتیں پائی جاتی ہیں، دوسری جو 8 نعمتیں ہیں، پاک روح مختلف زمانوں میں، مختلف ٹائم پر، مختلف لوگوں کے اندر، مختلف لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے، پاک روح اپنی نعمتوں کے وسیلہ سے ہر ایک کو جو ہے وہ استعمال میں لاتا رہا ہے، لوگوں کو استعمال کرتا رہا ہے، اور پاک روح اپنے اس گفٹ کو، اپنی اس نعمت کو، اپنی اس بلیسنگ کو لوگوں کے ساتھ کلیسیا میں بانٹتا رہا ہے، اور کلیسیا میں یہ نعمتیں ہمیں کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آئیں سب سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے حکمت کا کلام۔ پاک روح کی پہلی جو نعمت ہے وہ حکمت کا کلام ہے، اور حکمت کا کلام کہاں پر پاک روح کی یہ جو سب سے پہلی نعمت ہے کہاں پر ہمیں کام کرتی نظر آتی ہے؟ خروج کی کتاب 31 باب اور اس کی پہلی 3 آیات جب آپ پڑھتے ہیں، یہاں پر لکھا، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، دیکھ میں نے بزلییل بن اوری بن ہور کو یہودا کے قبیلہ میں سے نام لے کر بلایا ہے، اور میں نے اس کو حکمت اور فہم اور علم اور ہر طرح کی صنعت میں روح اللہ سے معمور کیا ہے۔ یہاں پر لفظ روح اللہ آیا ہے۔ روح اللہ ترجمہ میں جب اس کا جبکہ مطلب ہے خدا کی روح، خدا نے اپنے روح سے اس کو معمور کیا، کس کو؟ بزلییل کو۔ جب خداوند نے، یہوہ خدا نے مسکن بنانے کے لیے جب اپنے بندہ موسیٰ کو حکم دیا، تو ساتھ خدا نے وہ شخص بھی دیا کہ جو شخص اس سارے منصوبے کو سمجھے گا، اس سارے منصوبے کو بنائے گا، اس سارے مقصد کو ترتیب دے گا، اور اس کی ساری جو بھی ہے جیسے بھی اس نے بنانا ہے، جیسے خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو بتایا تھا، خدا نے بزلییل کو اپنی روح سے معمور کیا، اور لکھا ہے کہ اور میں نے اس کو حکمت اور فہم اور علم اور ہر طرح کی صنعت میں روح اللہ سے معمور کیا، یعنی کہ خدا نے اپنے روح سے اس کو معمور کیا، اس کے اندر حکمت ڈالی، اس کے اندر علم ڈالا، اور اس کو ساری جتنی صنعتیں ہیں، وہ جتنا بھی ہاتھ سے کرنے والا کام ہے، خدا نے اس کو اپنے روح سے معمور کیا۔ پاک روح یہاں پر اپنی پہلی نعمت، جس کو حکمت کی نعمت کہا جاتا ہے، حکمت کے وسیلہ سے بزلییل کے اندر کام کرتا نظر آتا ہے۔ اس لیے اب بزلییل غیر زبان نہیں بول رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ بزلییل کے اندر خدا کا روح نہیں ہے، پاک روح اس کے ساتھ نہیں ہے، جبکہ یہاں پر صاف لکھا ہے پاک روح کی سب سے پہلی نعمت حکمت کی جو نعمت ہے، یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے۔ حکمت کا جو کلام ہے یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ بزلییل جو بولے گا وہ خدا کے روح سے ہوگا، بزلییل جو کرے گا وہ خدا کے روح کے مطابق ہوگا، بزلییل جو سوچے گا وہ خدا کے روح کے مطابق ہوگا۔ یہاں پر خداوند کے کلام کے مطابق پاک روح کی سب سے پہلی جو نعمت ہے حکمت کا کلام، ہمیں بزلییل کے اندر نظر آتی ہے۔ اب بزلییل غیر زبان نہیں بول رہا، تو لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر خدا کا روح نہیں ہے، کیونکہ خدا کا کلام یہاں پر کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے اپنی روح سے معمور کیا ہے۔ بزلییل کے اندر خدا کا روح، جس کو پاک روح کہتے ہیں، اور پاک روح اپنی سب سے پہلی نعمت کے ذریعہ سے، اپنی سب سے پہلی برکت کے ذریعہ سے، اپنی سب سے پہلی جو بلیسنگ کے ذریعہ سے ہمیں بزلییل کے اندر کام کرتا نظر آتا ہے۔ پاک روح کی دوسری نعمت ہے علمیت کا کلام،
اور ہم المیت کا کلام دیکھیں گے ہمیں کہاں پر نظر آتا ہے. اس سے پہلے میں اور بتا دوں، یہاں پر بزلیل کے اندر خدا کا روح حکمت کے وسیلہ سے کام کرتا نظر آتا ہے. جب آپ پہلا سلاطین 3 باب اور 5 سے 15 آیت پڑھتے ہیں تو خدا سلیمان سے کہتا ہے کہ مانگ تو کیا مانگتا ہے، اور سلیمان وہاں پر حکمت مانگتا ہے، اور خدا اپنے بندہ سلیمان کو حکمت دیتا ہے. اور پھر آپ سب جانتے ہیں کہ اس کی حکمت کا چرچا پوری دنیا کے اندر تھا. لوگ دور دور سے اس کی حکمت کو سننے کے لیے آتے تھے. اور پھر اس نے 2 قصبیوں کا حکمت سے جو ہے وہ فیصلہ کیا، ان کے اس سارے مسئلے کا حل نکالا، جو کہ بڑا زبردست اس نے حل نکالا تھا، اور پوری دنیا میں اس کا چرچا ہوا، اور سارے لوگ گھبرا گئے کہ سلیمان کے اندر واقعی حکمت کام کرتی ہے. اور وہ حکمت کون تھی؟ کون سی حکمت تھی؟ خدا کے روح کی حکمت تھی. پاک روح اپنی پہلی نعمت حکمت کے وسیلہ سے سلیمان کے اندر بھی کام کرتا نظر آتا ہے، بزلیل کے اندر کام کرتا نظر آتا ہے. اور اعمال 6 باب 8 سے 10 آئے جب آپ پڑھتے ہیں تو سٹیفنس کے اندر پاک روح دانائی، جو اپنی سب سے پہلی نعمت ہے حکمت، دانائی کی نعمت، اس کے وسیلہ سے کام کرتا نظر آتا ہے. وہاں پر لکھا ہے کہ سٹیفنس دانائی اور روح سے کلام کرتا تھا. کس سے؟ دانائی اور روح سے کلام کرتا تھا. ہمیں پاک روح کی پہلی نعمت جو ہے وہ مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کے اندر کام کرتی نظر آ رہی ہے. دوسری نعمت جب آپ پڑھتے ہیں دوسرا سلاطین 6 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 13 آیت تک، تو وہاں پر ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ پاک روح کی دوسری نعمت جو کہ المیت کا کلام ہے وہ ہمیں کیسے کام کرتی نظر آتی ہے. دوسرا سلاطین 6 باب اور اس کی 8 آیت سے لے کر 10 آیت تک ہے. جی یہاں پر آپ پڑھ لیجئے گا، میں نے ریفرنس آپ کو بتا دیا. دوسرا سلاطین 6 باب 8 سے 10 آیت. یہاں پر شاہ ارام جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف جب بھی کوئی منصوبہ بناتا ہے تو اسرائیل کے اندر جو نبی الیشا نبی ہے وہ اسرائیل کے بادشاہ کو بتا دیتا ہے کہ شاہ ارام جو تیرا مخالف ہے، جو تیرا دشمن ہے، وہ تجھ پر حملہ کرنے کے لیے یہ منصوبہ ترتیب دے رہا ہے، لہٰذا تو اس کے مطابق اپنا بچاؤ کر لے، اپنے آپ کو جو ہے وہ ترتیب دے لے، اپنی فوج کو ترتیب دے لے، اپنے ملک کو سنبھال لے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کا دشمن یہ منصوبہ بنا رہا ہے، آپ نے اب کیا کرنا ہے یہ آپ سوچ لیں. مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے ملک کے اندر دوسرے ملک کا بادشاہ اپنے محل کے اندر، اپنی کونسل کے اندر، اپنے سینٹ کے اندر منصوبہ بناتا ہے کہ میں بنی اسرائیل پر ایسے ایسے حملہ کروں گا. اب ایک نبی جو دوسرے ملک میں ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ہے جس کا نام الیشا ہے، اس کے اندر ہمیں المیت کی جو نعمت ہے پاک روح کی دوسری نعمت ہمیں وہ کام کرتی نظر آتی ہے کہ الیشا نبی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا یہ جان لیتا ہے غیبی علم سے، المیت کے علم سے، غائبانہ طور پر کہ شاہ ارام جو ہے، جو دشمن ملک ہے اسرائیل کا، وہ کیا منصوبہ بنا رہا ہے. الیشا نبی کے اندر المیت کا کلام، المیت کی نعمت جس کو غائبانہ نعمت کہا جاتا ہے، جس کو غائبی علم کہا جاتا ہے، اس کے اندر خدا کے بندہ الیشا کے اندر ہمیں کام کرتی نظر آتی ہے. اب یہاں پر دیکھیں الیشا نبی جو ہے وہ غیر زبان نہیں بول رہا. ابھی تک پرانے عہد نامہ کے اندر جہاں تک میں نے اسٹڈی کیا ہے مجھے کہیں بھی غیر زبان کی نعمت نظر نہیں آئی. کسی بھی رسول یا نبی نے غیر زبان نہیں بولی پرانے عہد نامہ کے اندر. تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کے اندر خدا کا روح کام نہیں کرتا تھا. تو آج ہم کیسے صرف ایک نعمت کو لے کر ہم یہی سمجھ لیتے ہیں کہ جس کے اندر غیر زبان ہے، جس کو غیر زبان آتی ہے، صرف پاک روح اسی کے اندر کام کرتا ہے، یا صرف اسی کے پاس ہے، یا صرف اسی کو ملا ہوا ہے، اور باقی جو ہے وہ پاک روح سے بے بہرا ہیں یا ان کو نہیں ملا ہوا. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، وہ مایوس ہوتے ہیں اور وہ اثاثے کم تری میں چلے جاتے ہیں. جبکہ خدا کے خادموں کو جب وہ یہ بات کہتے ہیں کہ کس کس کو پاک روح ملا ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ سوال کرنا ہی نہیں چاہیے کسی بھی خدا کے خادم کو، کیونکہ خدا کا روح ہر انسان کے اندر موجود ہے، اور ہر انسان
کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ اجازت دے پاک روح کو وہ اس کے اندر کام کرے اپنی مختلف نعمتوں کے ذریعہ سے. یہاں پر ہمیں الیشا نبی کے اندر پاک روح کی دوسری نعمت علمیت کا کلام ہمیں کام کرتی نظر آتی ہے. اس کے بعد خدا کے کلام میں پاک روح کی تیسری نعمت ہے ایمان کی نعمت. ایمان رکھنا. جب آپ عبرانیوں 11 باب پہلی سے 40 آیت تک جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو خدا کے مختلف لوگوں کے اندر ایمان کی نعمت کام کرتی نظر آتی ہے. سب سے پہلی آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم کو ایمانداروں کا باپ کہا جاتا ہے. اب ابراہیم کوئی غیر زبان نہیں بولتا تھا لیکن وہ ایماندار تھا. خدا اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا, اس کی خدا کے ساتھ رسائی تھی, وہ خدا کے ساتھ جو ہے وہ منسلک رہتا تھا, خدا کے ساتھ رابطے میں رہتا تھا, خدا کا روح اس کے ساتھ کلام کرتا تھا. ایمان کی نعمت اس کے اندر کام کرتی تھی. پاک روح کی جو تیسری نعمت ہے ایمان کی نعمت, وہ خدا کے بندہ ابراہیم کے اندر کام کرتی تھی, اسی لیے اسے ایمانداروں کا باپ کہا جاتا ہے. اسحاق کے اندر ایمان کی نعمت کام کرتی نظر آتی ہے کہ یہوہ خدا نے اس کے باپ ابراہیم سے جو وعدہ کیا ہے, اسحاق اس بات پر قائم رہا کہ یقیناً خدا مجھے ایک بڑی قوم بنائے گا اور جو ہے میری نسل جو ہے وہ بڑھ کر زمین کے جو خاک کے ذرے ہیں اور آسمان کے ستاروں کی مانند ہوگی. ابراہیم نے بھی ایمان رکھا, اسحاق نے بھی ایمان رکھا. اس کے بعد ان کے آگے جو بیٹے یعقوب کا ہم خاص ذکر کریں گے, یعقوب نے ایمان رکھا اور خداوند اس کے ساتھ خاص وعدہ کیا کہ میں تیرے باپ دادا کا خدا, میں اسحاق کا خدا ہوں, میں ابراہیم کا خدا ہوں. اور یعقوب بھی ایمان پر قائم رہا اور اس کے اندر بھی ایمان ہمیں نظر آتا ہے. اس کے بعد جب آپ آگے جاتے ہیں, ایمان دار ہوتے ہوئے دانیل نے شیروں کی غار میں جانا پسند کیا. ایماندار ہوتے ہوئے صدرک میثاق اور ابدنجو نے آگ کی بھٹی میں بھی جانا جو ہے وہ منظور کیا. اب ان لوگوں میں ہمیں غیر زبان نظر نہیں آتی, لیکن پاک روح کی تیسری نعمت ایمان کی جو نعمت ہے وہ ہمیں کام کرتی نظر آتی ہے. اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ پاک روح مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کے اندر اپنی نعمتیں جو پاک روح اپنے اندر رکھتا ہے, مختلف نعمتوں کے ذریعہ سے پاک روح لوگوں کے اندر کام کرتا نظر ہمیں آتا ہے. اس کے بعد یہ میں شارٹ آپ کو بتا رہا ہوں, حالانکہ ہر نعمت کے اوپر بہت ساری ڈیٹیل ہے اور بہت لمبا لیکچر ہے. میں اس کو اگر ساری ڈیٹیل بیان کروں تو بہت ٹائم لگے گا. میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو جتنا جلدی شارٹ کر کے آپ کو بتاتا چلوں تاکہ آپ مایوسی میں سے نکلیں, حساس کمتری سے نکلیں اور آپ کے اندر جو نعمت ہے آپ اس کو جانیں. آپ کو یہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے اور یہ کام آپ کا ہے کہ آپ نے جاننا ہے کہ آپ کے اندر خدا کے پاک روح کی کون سی نعمت کام کر رہی ہے. اگر کوئی بھی نعمت, ان 9 نعمتوں میں سے کوئی بھی نعمت آپ کے اندر نہیں ہے تو پھر آپ کو ضرورت ہے کہ آپ ان نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت یا ساری نعمتیں یا زیادہ نعمتیں آپ اپنے اندر رکھیں تاکہ آپ جانیں کہ خدا کا روح آپ کے اندر کام کر رہا ہے. خدا کے پاک روح کو الاؤ کریں, خدا کے پاک روح کو اجازت دیں کہ وہ آپ کے اندر کام کرے. پاک روح کی چوتھی نعمت ہے شفا دینے کی توفیق. شفا دینا. 2 سلاطین 5 باب اور پہلی آیت سے 27 آیت جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو وہاں پر ذکر ملے گا نعمان کوڑی کا. نعمان کوڑی جو ہے یہ ایک دوسرے ملک کا باشندہ ہے, یہ کوڑی ہے اور اسرائیل کے ملک سے یہ ایک چھوٹی بچی کو اسیر کر کے اپنے ملک میں لے جاتے ہیں. وہ بچی اپنے خدا کی, زندہ خدا کی گواہی ایک غیر اقوام قوم کے اندر, ایک غیر ملک کے اندر چھوٹی بچی اپنے یہوہ خدا کے نام کی گواہی دیتی ہے. نعمان کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے کہ میں جاؤں گا اسرائیل کے اندر اور اسرائیل میں جو نبی الیشا ہے میں اس کے پاس جاؤں گا اور وہ مجھے میرے اس بیماری سے اور اس کوڑ سے مجھے رہائی دے گا. اور ایسا ہی ہوا. ڈیٹیل آپ پڑھ سکتے ہیں کہ خدا کے بندہ الیشا نے کہا کہ جا دریائے یردن میں 7 گوتے لگا. پہلے وہ نہیں لگانا چاہتا لیکن پھر وہ لگاتا ہے اور وہ اپنی بیماری سے شفا پاتا ہے. یہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ الیشا نبی شفا دیتا ہے نعمان کوڑی کو.
بے شک شفا جو ہے وہ خدا دیتا ہے، لیکن ذریعہ خدا بناتا ہے۔ ذریعہ جو ہے وہ علیشہ نبی ہے۔ علیشہ نبی کے اندر شفا دینے کی جو پاک روح کی چوتھی نعمت ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد جب آپ دوسرا سلاطین 20 باب 7 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر یسایہ نبی حزقیہ نبی سے کہتا ہے کہ چونکہ تجھے ایک بہت برا پھوڑا اس کو نکلا ہوا تھا، اس کے جسم پر جس کو کہہ لے کہ ناسور تھا یا کوئی بھی زخم تھا جو اس کی جان جو ہے وہ لینے کے نزدیک تھا اور اس کو مار ڈالنے کے نزدیک تھا، اتنا زبردست یا بہت برا انفیکشن اس کے جسم کے اندر تھا، تو خدا اپنے بندہ یسایہ کو استعمال کرتا ہے اور یسایہ نبی اسے کہتے ہیں کہ انجیر کی ٹکیاں لے، وہ اس کے اوپر باندھ اور تو شفا پائے گا۔ اور اب ہم یہاں پر ان دونوں حوالوں کے اندر ہم پاک روح کی چوتھی نعمت جو شفا دینے کی نعمت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کام کرتی نظر آتی ہے۔ اب ہمیں یہ بات اچھے سے جان گئے ہیں کہ خدا کا روح جس کو پاک روح کہتے ہیں، پاک روح مختلف اوقات میں مختلف لوگوں پر اپنی مختلف نعمتوں کے ذریعہ سے کام کرتا نظر آتا ہے۔ اب آپ جانیں اور آپ اپنے آپ کو پرکھیں، آپ اپنے آپ کو سٹڈی کریں کہ آپ کے اندر کون سی پاک روح کی نعمت کام کر رہی ہے۔ کیا آپ کے اندر ایمان کی نعمت ہے؟ کیا آپ کے اندر شفا دینے کی توفیق ہے؟ کیا آپ کے اندر علمیت کا کلام ہے؟ کیا آپ کے اندر حکمت کا کلام ہے؟ یا اس کے آگے جو میں اور نعمتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں، اگر پاک روح کی ان نعمتوں میں سے کوئی نعمت آپ کے اندر نہیں ہے تو پھر خطرے کی بات ہے، پھر آپ کے ساتھ خدا کا روح نہیں ہے۔ آپ کو خدا کے روح سے ملاقات کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنے اندر جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا کا روح آپ کے ساتھ کام کرے۔ ہمیشہ خدا کے پاک روح کی رہنمائی میں چلیں، آپ برکت پائیں گے اور آپ جو برکت پائیں گے اور باعث برکت ہوں گے اور خداوند کی بادشاہی میں آپ جائیں گے۔ پانچویں نعمت ہے، پاک روح کی پانچویں نعمت ہے معجزوں کی قدرتیں، معجزات کرنا، معجزے کرنا۔ آپ دیکھتے ہیں خروج 7 باب جب آپ یہ سارا پڑھتے ہیں تو آپ موسیٰ نبی کے اندر پاک روح کی پانچویں نعمت جو معجزوں کی قدرتیں ہیں وہ کام کرتی نظر آتی ہے۔ کیسے؟ موسیٰ نبی اپنی لاٹھی کو پھینکتے ہیں، وہ سانپ بن جاتی ہے۔ کبھی اپنے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھتے ہیں، وہ کوڑ سے بھر جاتا ہے، پھر دوبارہ رکھتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ موسیٰ نبی دریا کے سارے پانی کو، جتنا پانی مصر کے اندر ہوتا ہے اس کو خون بنا دیتے ہیں۔ جوئیں لے آتے ہیں، مینڈک لے آتے ہیں، مری لے آتے ہیں۔ یہ مختلف طرح کے معجزات ہیں جو خدا اپنے بندہ موسیٰ کے وسیلہ سے کر رہا ہے، اور یہ ہمیں پاک روح کی پانچویں نعمت جو معجزوں کی قدرتیں ہیں ہمیں موسیٰ نبی کے اندر کام کرتی یہ نعمت نظر آ رہی ہے کہ خدا کا بندہ موسیٰ مختلف معجزات ہمیں کرتا نظر آتا ہے۔ اس سے ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ نبی غیر زبان نہیں بول رہا، لیکن اس کے اندر خدا کا روح ہے، خدا کا روح اس کو گائیڈ کر رہا ہے۔ خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے وہ خدا کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، اور پاک روح کی پانچویں نعمت معجزوں کی قدرتیں ہمیں وہاں پر کام کرتی نظر آتی ہے۔ اب چھٹی پاک روح کی نعمت ہے نبوت۔ جب آپ یشوع کی کتاب یشوع 6 باب اور 26 آیت جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر یشوع نبی یا یشوع نبی یا جوشوا ہمیں وہاں پر نبوت کرتا نظر آتا ہے۔ جب وہ یریحو شہر کو گرا دیتا ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، تو خدا کا بندہ یشوع وہاں پر ایک نبوت کرتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ میں اس نبوت کو پڑھوں اور پھر اس کی تکمیل کو بھی میں پڑھوں تاکہ آپ جان جائیں کہ پاک روح کی چھٹی نعمت جو نبوت کی نعمت ہے وہ ہمیں کام کرتی نظر آئے گی۔ یشوع 6 باب اور اس کی 26 آیت ہے خدا کے کلام میں، یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور یشوع نے اس وقت ان کو قسم دے کر تاکید کی اور کہا کہ جو شخص اٹھ کر اس یریحو شہر کو پھر بنائے وہ خداوند کے حضور ملعون ہو۔ وہ اپنے پلوٹے کو اس کی نیو ڈالتے وقت اور اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اس کے پھاٹک لگواتے وقت کھو بیٹھے گا۔ یہاں پر یشوع نبی نبوت کرتے ہیں کہ یریحو شہر کو اگر کوئی دوبارہ تعمیر کرے گا تو جب وہ اس کی بنیاد رکھے گا تو وہ اس کے اپنے بڑے بیٹے کو، اور جب وہ اس کے دروازے لگائے گا اس شہر کے، اپنے چھوٹے بیٹے کو وہ کھو بیٹھے گا، وہ مر جائیں گے۔ یہ نبوت ہے،
اور یہاں پر ہمیں پاک روح کی چھٹی نعمت جو نبوت کی نعمت ہے ہمیں یہاں پر کام کرتی نظر آتی ہے. اور پھر یہ نہیں ہے کہ یہ نبوت پوری نہیں ہوتی, ہمیں اس کی تکمیل بھی جو ہے وہ ہوتی نظر آتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا سلاطین 16 باب اور اس کی 33 آیت ہے. پہلا سلاطین, میں چاہوں گا کہ میں اس کو بھی پڑھوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نبوت جو ہے یہ نہیں ہے کہ نبوت کر دی اور پوری ہو یا نہ ہو, ایسا نہیں ہے. جب بھی خدا کے روح سے نبوت کی جاتی ہے, ہمیشہ یاد رکھیے, جب بھی خدا کے پاک روح کی رہنمائی میں نبوت کی جاتی ہے تو ہو نہیں سکتا کہ وہ پوری نہ ہو. بہت سارے خادموں کو میں سنتا ہوں کہ وہ نبوت تو کر دیتے ہیں لیکن پوری ہوتی نہیں. یہ جھوٹی نبوتیں ہیں, ان کو آپ پہچانیں. بہت سارے خادم جھوٹی نبوتیں کر کے آپ سے پیسے بٹور رہے ہیں, آپ کے لیے نبوت کریں گے, جی آپ کو یہ ہو جائے گا, آپ کی ترقی ہو جائے گی, آپ کو نوکری مل جائے گی, آپ کا اچھا رشتہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. آپ کو سبز باغ دکھا کر آپ سے اچھا ہدیہ, آپ تو ہدیے دے رہے نا, اچھی جو ہے وہ اماؤنٹ آپ سے لے کر بھاگ جاتے ہیں, اور آپ کے ساتھ جو وہ کہہ گیا ہوتا ہے وہ پورا ہوتا نہیں ہے. جب بھی خدا کے روح سے نبوت ہوتی ہے تو خدا کے روح سے جب نبوت ہوتی ہے تو سر کے ایک بال جتنا بھی اس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہوتا, بلکہ وہ پوری ہوتی ہے 100%, یا اس سے بھی اگر آپ زیادہ کہہ لیں تو آپ کہہ سکتے ہیں خدا کے روح سے جب بھی نبوت ہوتی ہے وہ یقیناً پوری ہوتی ہے. پہلا سلاطین 16 باب اور اس کی 33 آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. جی 16 باب مل گیا ہے مجھے اور 33 آیت. اور اخیب نے یسیرت بنائی, اور اخیب نے اسرائیل کے سب بادشاہوں سے زیادہ جو اس سے پہلے ہوئے تھے خداوند اسرائیل کے خدا کو غصہ دلانے کے کام کیے. اس کے ایام میں بیت ایلی حیل نے یریحو کو تعمیر کیا. یشوع نے کیا کہا تھا کہ جو کوئی دوبارہ اس شہر کو بنائے گا وہ اس کی بنیاد رکھتے وقت اپنے بڑے بیٹے کو اور اس کے دروازے لگاتے وقت اپنے چھوٹے بیٹے کو کھو بیٹھے گا, وہ مر جائیں گے. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے بیت ایلی حیل نے یریحو کو تعمیر کیا. جب اس نے اس کی بنیاد ڈالی تو اس کا پلوٹھا بیٹا جس کا نام ہے ابرام مرا, اور جب اس کے پھاٹک لگائے تو اس کا سب سے چھوٹا بیٹا سجوب مر گیا. یہ خداوند کے کلام کے مطابق ہوا جو اس نے نون کے بیٹے یشوع کی معرفت فرمایا تھا. یہاں پر ہمیں پاک روح کی چھٹی نعمت جو نبوت کی نعمت ہے, جو نبوت کی بلیسنگ ہے, وہ ہمیں کام کرتی نظر آتی ہے. اب یہاں پر یشوع غیر زبان نہیں بول رہا, لیکن اس نے نبوت کی ہے اور خدا کے روح سے نبوت کی ہے. خدا کے روح نے اپنی چھٹی نعمت کے وسیلہ سے وہاں پر کام کیا ہے, نبوت کی گئی, اور بہت سالوں بعد اس نبوت کی تکمیل ہوئی جب اس شخص نے یریحو شہر کو بنانے کی کوشش کی, اور جب اس نے اس کی بنیاد رکھی, اس کا پلوٹھا بیٹا ابرام, اور جب اس نے اس کے دروازے لگائے تو اس کا سب سے چھوٹا بیٹا سجوب مر گئے. نبوت پوری ہوئی. یہاں پر ہمیں پاک روح کی چھٹی نعمت, نبوت کی نعمت ہمیں کام کرتی نظر آتی ہے. 7ویں نعمت ہے روحوں کا امتیاز, کہ آپ روحوں کا امتیاز کریں. پاک روح کی یہ 7ویں نعمت ہے, روحوں کا امتیاز کرنا, روحوں کو جاننا. اور اس نعمت کا آج کے دور میں کلیسیا میں موجود ہونا, کلیسیا کے پاس ہونا بہت ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے جھوٹے نبی, جھوٹے رسول, جھوٹے پاسبان, جھوٹے چرواہے, بھیڑوں کے روپ میں بھیڑیے کلیسیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں, جو کلیسیا کو پھاڑ رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں اور تکلیف دے رہے ہیں اور کلیسیا کو پامال کر رہے ہیں. لہٰذا اس نعمت کا آج کے دور میں ہونا بہت ضروری ہے, روحوں کا امتیاز. آج آپ غیر زبان کے پیچھے مت بھاگیں کہ آپ کو غیر زبان آ جائے, غیر زبان آ جائے. میرا خیال ہے کہ آج آپ کو, جس طرح کہ خدا کا بندہ پالوس بھی کہتا ہے, وہ بھی کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نبوت کرنے کی آرزو رکھیں. وہ خدا کے بندہ پالوس کا خیال ہے اور ہمیں اس کو جھٹلانا نہیں ہے. لیکن میں آج اپنا خیال بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ کے اندر روحوں کا امتیاز, یہ جو نعمت ہے, یہ بھی آپ کے اندر ہو تو بڑا زبردست کام ہو جاتا ہے. بڑا زبردست آپ ایمان میں آپ بڑھ سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں, آپ اپنے گھرانے کو محفوظ رکھ سکتے ہیں, آپ اپنی کلیسیا کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. آپ پوری دنیا میں بھیڑیوں کو پہچاننے اور کلیسیا کو محفوظ رکھنے میں ایک بڑا زبردست اہم کردار ادا
کر سکتے ہیں. اس لیے کوشش کریں کہ روحوں کا امتیاز خدا سے مانگیں. خدا کے پاک روح سے کہیں پاک روح جی میرے اندر اس نعمت کے ذریعہ سے کام کیجیے. خدا آپ کے اندر کام کرے گا. نہمیہ کی کتاب 6 باب اور پہلی آیت سے لے کر 13 آیت تک جب آپ خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں تو آپ یہ سارا چیپٹر آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد پہلا سلاطین 22 باب پہلی سے 28 آیت آپ پڑھ سکتے ہیں. یہاں پر نہمیہ نبی کے اندر ہمیں روحوں کے امتیاز کی جو بلیسنگ ہے، جو نعمت ہے پاک روح کی، 7ویں نعمت ہمیں نہمیہ کے اندر کام کرتی نظر آتی ہے. میں اس چیپٹر کو پڑھ لیا کیونکہ لمبا چیپٹر ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا. نہمیہ کی کتاب 6 باب پہلی آیت سے لے کر 13 آیت تک. نہمیہ کے اندر جب نہمیہ جو ہے وہ آتے ہیں یروشلم کے اندر اور یروشلم کو دیکھتے ہیں کہ وہ اجڑا پڑا ہے، برباد ہو چکا ہے اور وہ اس کو تعمیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں پر کچھ لوگ ہیں جو کہ یہودی ہیں اور اپنے آپ کو مسیحی بھی کہتے ہیں، اور وہ نہمیہ کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر اس کو بنائیں گے. لیکن ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے نہمیہ کو یا تو مار ڈالیں یا اس کو جہاں سے آیا ہے وہاں پر اس کو بھگا دیں، اس کو ہم واپس بھیج دیں تاکہ یہ شہر دوبارہ تعمیر نہ ہو. لیکن خدا کا بندہ نہمیہ کیونکہ منصوبہ خدا کی طرف سے تھا، خدا کا روح گائیڈ کر رہا تھا، خدا کے پاک روح کی 7ویں نعمت نہمیہ کے اندر کام کر رہی تھی، اس لیے نہمیہ ان کے برے ارادوں کو جان لیتا ہے، جان جاتا ہے اور ان کو سمجھ جاتا ہے اور پھر ان سے وہ کنارہ کرتا ہے اور یروشلم شہر کو تعمیر کرتا ہے. یہاں پر ہمیں پاک روح کی 7ویں نعمت جو ہے روحوں کا امتیاز ہمیں کام کرتی نظر آتی ہے. اس کے بعد پہلا سلاطین 22 باب پہلی آیت سے لے کر 28 آیت تک میکایا نبی کے اندر ہمیں پاک روح کی جو نعمت 7ویں نعمت روحوں کا امتیاز ہے ہمیں کام کرتی نظر آتی ہے. اس کے بعد پاک روح کی 8ویں نعمت ہے طرح طرح کی زبانیں، جبکہ میرا خیال ہے کہ 8ویں نعمت ہونی چاہیے تھی زبانوں کا ترجمہ. ترتیب ہے، یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا کہ یہ ترتیب ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں نے جو اسٹڈی کی ہے خدا کے کلام میں سے اس کے مطابق زبانیں جو ہیں وہ بعد میں آئی ہیں، ترجمہ اس سے پہلے آ چکا تھا. میں آپ کو خدا کے کلام میں سے بتاتا ہوں، لیکن میں اسی ترتیب اسی ترتیب کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. 8ویں نعمت ہے طرح طرح کی زبانیں، یہ آپ سب جانتے ہیں، مجھے اس کے بارے میں زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اعمال کی کتاب 2 باب پہلی آیت سے 4 آیت تک پاک روح مختلف زبانوں کے ذریعہ سے لوگوں میں کام کرتا ہے. پاک روح کی 8ویں نعمت جو ہے طرح طرح کی زبانوں کی نعمت لوگوں کے اندر کام کرتی ہے، اور خدا کا پاک روح مختلف زبانوں کے وسیلہ سے لوگوں میں، خدا کے خادموں میں جو 120 کی جماعت ہے ان کے اندر کام کرتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو ایک ہی وقت کے اندر مختلف زبان، مختلف علاقوں، مختلف ایریاز، مختلف ثقافتوں اور مختلف تہذیبوں کے لوگوں کو، جو کہ 3000 کی تعداد ہے، ایک ہی وقت کے اندر خدا یسوع مسیح کے قدموں میں لے آتا ہے. لے کے آنے والا کون ہے؟ پاک روح ہے. اور پاک روح اپنی کون سی نعمت استعمال کرتا ہے؟ غیر زبانوں کی نعمت. 9ویں نعمت ہے زبانوں کا ترجمہ. جب آپ دیکھتے ہیں دانیل نبی کی کتاب 5 باب پہلی آیت سے لے کر 31 آیت تک، وہاں پر بادشاہ آئے، میں آپ کے ساتھ جو ہے اس چیپٹر کو، میں اس حوالے کو دیکھتا ہوں. دانیل نبی کی کتاب 5 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 31 آیت تک جب آپ پڑھتے ہیں، بیلشزر بادشاہ ہے جی یہاں پر، اور اس نے ان برتنوں کے اندر جو خدا کے گھر کے ظروف ہیں، جو خدا کے گھر کے برتن ہیں، ان کے اندر مے نوشی کرتا ہے. نہ کہ وہ خود کرتا ہے بلکہ وہ ایک ضیافت رکھتا ہے. اس کے جو مہمان ہیں، اس کے جو محل کے اندر لوگ ہیں، اس کی جو سلطنت کے امراء ہیں، وہ بھی ان برتنوں کے اندر مے نوشی کرتے ہیں. وہاں پر خدا کا ہاتھ نظر آتا ہے، اور محل کے گچھ پر، یعنی کہ محل کی جو ایک بڑی واضح دیوار ہے بالکل سامنے والے حصے پر، وہاں پر
خدا کا ہاتھ لکھتا ہے منے منے تکیل و فرسین. اب ان الفاظ کو کوئی پڑھ نہیں سکتا اور یہ کوئی زبان بولتا بھی نہیں ہے یہ غیر زبان، لیکن یہ کوئی شخص نہیں بول رہا. اس لیے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ پرانی عہد نامہ کے اندر مجھے غیر زبان کوئی بولتا نظر نہیں آیا، غیر زبان کی جو نعمت ہے وہ کام کرتی نظر نہیں آئی. غیر زبان موجود ضرور ہے جی، پاک روح کے اندر یہ نعمت جو ہے، پاک روح کی جو نعمت ہے غیر زبانوں کی نعمت، یہ موجود ہے. پاک روح کے اندر یہ نعمت موجود ہے. اسی لیے خدا کا ہاتھ غیر زبان کے اندر ان الفاظ کو محل پر لکھ دیتا ہے منے منے تکیل و فرسین. اب چونکہ وہ غیر زبان ہے، کبھی کسی نے سنی نہیں، کبھی کسی نے بولی نہیں، اس لیے کوئی بھی شخص اس کو پڑھ نہیں سکا. اور جب کوئی پڑھ نہیں سکا تو کرتے کرتے آپ جب اس سارے چیپٹر کو پڑھتے ہیں، جب آپ پڑھ لیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی. میں شارٹ بتا رہا ہوں. جب دانیل نبی کو بلایا جاتا ہے، وہ جب اس عبارت کو دیکھتا ہے اور بادشاہ کہتا ہے کہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، تو دانیل ٹائم مانگتا ہے کہ مجھے ٹائم دیجئے، میں آپ کو بتاؤں گا. اور خدا کا بندہ دانیل خدا کے حضور جھک جاتا ہے، پاک روح کی رہنمائی مانگی جاتی ہے، پاک روح کو کام کرنے کے لیے ویلکم کہا جاتا ہے، اور پاک روح کے وسیلہ سے وہ اس زبان کو سمجھ آتا ہے. ترجمے کی جو نعمت ہے، پاک روح اپنے اس نعمت کے وسیلہ سے اپنے بندہ دانیل کے اندر، خدا کے بندہ دانیل کے اندر کام کرتا ہے. پاک روح اپنی نعمت جو ترجمے کی نعمت ہے، زبانوں کا ترجمہ، اس نعمت کے وسیلہ سے دانیل کے اندر خدا کا پاک روح کام کرتا ہے. اور دانیل پھر اس کو پڑھتا ہے اور اس کا ترجمہ کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے. اور وہ دانیل نبی کی کتاب 5 باب اور اس کی 25 آیت میں پڑھ رہا ہوں. اور وہ نوشتہ یہ ہے منے منے تکیل و فرسین، اور اس کے معنی یہ ہے منے یعنی خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا اور اسے تمام کر ڈالا. تکیل یعنی تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا. فریس یعنی تیری مملکت منقسم ہوئی اور مادیوں اور فارسیوں کو دے دی گئی. یہاں پر ہمیں ترجمہ، زبانوں کا ترجمہ کرنے کی نعمت ہمیں کام کرتی نظر آ رہی ہے. بے شک یہاں پر غیر زبان بولی نہیں جا رہی، لیکن اس کو سمجھا گیا ہے اور ترجمے کی نعمت نے یہاں پر کام کیا ہے. میں نے اس لیے کہا کہ غیر زبانیں ترجمے کے بعد جو ہیں ہمیں بولی لوگ بولتے ہیں اور ہمیں نظر آتی ہے کہ پاک روح کی جو نعمت غیر زبانوں کی نعمت ہے وہ کام کر رہی ہے. اس سے پہلے کہ زبانیں نازل ہوں، ترجمہ موجود ہے، ترجمہ کی نعمت موجود ہے. یہاں پر ہمیں ترجمہ کی نعمت ہمیں نظر آتی ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نبی، یہ رسول، یہ خدا کے لوگ جن کے بارے میں نے بتایا کہ پاک روح کی نعمتیں ان کے اندر کام کر رہی ہیں، اب یہ غیر زبان نہیں بولتے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے اندر خدا کا روح نہیں ہے. خدا کا روح، جس طرح میں نے بار بار بتا رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ خدا کا پاک روح مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں پر مختلف طریقوں سے اپنی مختلف نعمتوں کے ذریعہ سے کام کرتا نظر آتا ہے. غیر زبان ہی کیوں اس وقت نازل ہوئی جب 120 کی جماعت جمع تھی، دعا کر رہے تھے. میں نے آپ کو پہلے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا، آج پھر بتا رہا ہوں، اس لیے کیونکہ اس سے پہلے یعنی کہ یسوع مسیح کے آنے سے پہلے خداوند کا کلام، یہوہ خدا کا کلام، پرانا عہد نامہ صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا. جتنے بھی نبی آئے سارے بنی اسرائیل کے لیے تھے. یا خدا اگر کسی اور جیسے نینوا سے خدا کلام کرتا ہے کہ توبہ کریں، تو خدا کسی خاص گروپ، کسی خاص شہر یا کسی خاص شخص یا کسی خاص علاقے سے کلام کرتا تھا. اس لیے غیر زبانوں کی نعمت کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ خدا ان کی زبان میں ہی کلام کرتا تھا. خدا اپنے نبی کو بھیجتا تھا اور وہ جو بھی زبان بولتا تھا وہ اس کے مطابق ان میں منادی کر کے آتا تھا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا روح ہمیں کام کرتا نظر آتا ہے. 120 پر ہی پاک روح زبانوں کی صورت میں اپنی زبانوں کی جو نعمت پاک روح کی ہے
وہ کیوں استعمال کرتا ہے؟ اس لیے کیونکہ خدا یسوع مسیح کا جو پیغام توبہ کی منادی ہے، خدا یسوع مسیح کا جو پیغام خوشخبری کی جو منادی ہے، وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں، کسی خاص علاقے، کسی خاص شخص یا کسی خاص جو ہے ملک کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے تھی۔ اور پوری دنیا میں خدا کے کلام کی بشارت دینے کے لیے، پوری دنیا میں خدا کے کلام کے پرچار کے لیے غیر زبانوں کا استعمال ضروری تھا۔ اس لیے پاک روح نے اپنی اس آخری نعمت کے وسیلہ سے کام کیا اور اس نعمت کو استعمال میں لے کر آئے، زبانیں نازل ہوئیں، اور جتنے لوگ وہاں پر 14 15 یا 16 قسم کے لوگ وہاں پر موجود تھے، جب وہ سن رہے تھے وہ اپنی ہی زبان بول رہے تھے، لیکن ان کو سمجھ آ رہا تھا کہ یہ ہماری زبان بول رہے ہیں۔ اور ان زبانوں کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک ہی وقت میں اسی آدھے یا پونے گھنٹے یا 10 منٹ یا جتنا بھی ٹائم لگا، اس کے اندر 3000 لوگوں نے توبہ کر لی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا میں لوگوں کا شمار بڑھتا جا رہا ہے، کلیسیا میں لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ کیونکہ ان کی زبان کے اندر انجیل کی خوشخبری ان کو سنائی جا رہی ہے، ان کی زبان کے اندر خدا کا کلام ان کو سنایا جا رہا ہے، ان کی زبان کے اندر خدا یسوع کا پیغام ان کو دیا جا رہا ہے، اور وہ اپنی زبان سمجھ رہے ہیں، وہ اس کو جان رہے ہیں، اور پھر اس پر عمل کرتے ہوئے توبہ کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں اور نجات پاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ ہیں پاک روح کی ساری نعمتیں، مختلف لوگوں میں مختلف طرح سے کام کرتی ہمیں نظر آتی ہیں۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس کو غیر زبان نہیں آتی اس کے اندر خدا کا روح نہیں ہے، یا صرف غیر زبان آنا ہی ضروری ہے اور پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے اندر خدا کا پاک روح ہے۔ یہ تاثر یا یہ خیال غلط ہے۔ لہٰذا میری پاسبانوں سے درخواست ہے کہ اس خیال کو کلیسیا سے نکالیں۔ کلیسیا میں بہت سارے لوگ آپ کی وجہ سے جو ہے وہ احساس کمتری میں جا رہے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں، اور وہ مایوس ہیں کہ ہمیں غیر زبان نہیں آتی تو ہمارے میں کیا مشکل ہے، ہمارے میں کیا کمی ہے، ہمارے میں کیا مسئلہ ہے۔ مسئلہ کوئی نہیں ہے، صرف جاننے کی ضرورت ہے، خدا کے کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خدا کے روح کو اجازت دیجیے کہ آپ کی زندگی میں کام کرے اور آپ برکت پائیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں اور یقین کرتا ہوں کہ آپ نے خدا کے کلام کو سمجھا ہے۔ پھر بھی اگر کسی بھی جگہ پر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آئے، کوئی سوال ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئے، تو ڈسکرپشن باکس کے اندر میرا نمبر موجود ہے، آپ پلیز میرے ساتھ رابطہ کریں، کانٹیکٹ کیجئے، کال کیجئے، واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجئے، فیس بک پہ رابطہ کر لیجئے، ڈائریکٹ کال کر لیجئے۔ ہم مل کر خدا کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور میں جتنا زیادہ ہو سکا میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کروں گا۔ میں امید کرتا ہوں اور ایمان رکھتا ہوں کہ یقیناً آپ نے خدا کے کلام کے سبب سے برکت پائی ہے، اور خداوند آپ کو کثرت سے استعمال کرے گا۔ خداوند آج کے کلام کے سبب سے آپ سب کو کثرت سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔